بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ آج کی نظم ایک لمحہ نہیں، ایک مکمل احساس ہے اور میرے دل کے بہت قریب بھی۔ محبت، انتظار، خوشی اور رب کے فیصلے کا ایک عجیب امتزاج، ایک ایسی کہانی جو دل کی دھڑکنوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اسٹینڈ اپ پوئٹری کے انداز میں ہے، وہی انداز جو آج کل ہر دل کو لبھا رہا ہے اور دل میں اتر رہا ہے، ٹرینڈ میں بھی ہے۔ اس نظم کو محسوس کرنے کے لیے بس اپنی آنکھیں بند کریں اور ہر منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے بکھرنے دیں۔ اس کا عنوان ہے وہ دن جو ہونا تھا۔ یہ دن مجھ پہ کیسے گزرے گا جو میرے نکاح کا مقرر تھا۔ یہ دن مجھ پہ کیسے گزرے گا جو میرے نکاح کا مقرر تھا۔ صبح کا منظر کچھ یوں ہوا ہوتا کہ مہندی سجی ہوتی ہاتھوں میں، جوڑا تیار ٹنگا ہوتا، بھائی لگے ہوتے کاموں میں، گھر مہمانوں سے بھرا ہوتا، سب مشغول ہوتے تیاری میں، میرا دل اور کہیں کھویا ہوتا۔ صبح کی چائے میں سب چھیڑتے مجھ کو اور میرا چہرہ شرم سے گلابی ہوتا۔ یہ دن مجھ پہ کیسے گزرے گا جو میرے نکاح کا مقرر تھا۔ گھر سجایا جا رہا ہوتا، بالکنی رنگ برنگے بلبوں سے سجی ہوتی، گھر میں بڑے سے کمرے کے 2 حصے ہوئے ہوتے اور درمیاں پھولوں کا پردہ گرایا گیا ہوتا۔ ناشتے کے فوراً بعد ان سے فون ملایا گیا ہوتا، کب تک وہ گھر پہنچیں گے یہ پوچھا گیا ہوتا۔ کبھی کچھ تو کبھی کچھ منگوایا جا رہا ہوتا، کوئی کمی نہ رہ جائے اس کا خاص خیال کیا جا رہا ہوتا۔ دوپہر کا منظر کچھ یوں ہوا ہوتا کہ چند مخصوص مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی ہوتی اور ان کی خدمت کا انتظام کیا جا رہا ہوتا۔ خوبصورت لباس میں خوشگوار دل 2 رنگوں کی تھیم میں چہک رہے ہوتے۔ ان کی آمد سے قبل کا کامل جائزہ کیا جا رہا ہوتا۔ سر سجدے میں میرا دل زار زار رو رہا ہوتا۔ ایک عرصے سے بنی کہانی کا آج آغاز ہو رہا ہوتا۔ سر سجدے میں میرا دل زار زار رو رہا ہوتا۔ ایک عرصے سے بنی کہانی کا آج آغاز ہو رہا ہوتا۔ شام کا منظر کچھ اس طرح کہ ان کی گلی میں مڑتے ہی میرے دل نے مجھے چوکس کر دیا ہوتا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوری کا احساس کم سے کم ہو رہا ہوتا۔ ان کی موجودگی کا شور گھر میں ہر جگہ محسوس ہو رہا ہوتا۔ مخمل کے قالین ان کے قدم چوم رہے ہوتے۔ عشق کی بارش میں ہم دونوں جیسے جھوم رہے ہوتے۔ گھر محفل میں تبدیل، خوشبو چاروں اور، میں نے جیسا سوچا تھا ان کا استقبال ویسے ہو رہا ہوتا۔ میرے ہاتھوں میں اس کے نام کے گجرے پہنائے جا رہے ہوتے۔ میرے ہاتھوں میں اس کے نام کے گجرے پہنائے جا رہے ہوتے۔ سر کے بڑے سے دوپٹے سے میرا چہرہ چھپا ہوتا۔ سر کے بڑے دوپٹے سے میرا چہرہ چھپا ہوتا، ان کے نام کے ساتھ جس پہ میرا نام لکھا ہوتا۔ میرے عزیز دوست مجھے اس کا نام لے کر چھیڑ رہے ہوتے۔ اتنا حسین لمحہ مجھے میسر ہوا ہوتا۔ اتنا حسین لمحہ مجھے میسر ہوا ہوتا۔ پھولوں کے پردے کے ایک طرف وہ اور ایک طرف میں بیٹھے ہوتے۔ دونوں کے دل جیسے بے قرار دھڑک رہے ہوتے۔ قاضی نکاح کے جملوں کو تکمیل دے رہے ہوتے۔ میری سوچ کے کسی حصے میں رب کا تشکر ہو رہا ہوتا۔ آمین کی آواز کے ساتھ مبروک کا شور بھی ہو رہا ہوتا۔ نکاح کے اس لمحے کو تصویر میں قید کیا جا رہا ہوتا۔ اس کے ہاتھ چھوتے ہی میرے ہاتھ کانپ گئے ہوتے۔ نظر سے نظر ملتے ہی محبت کا اظہار ہو گیا ہوتا۔ نظر سے نظر ملتے ہی محبت کا اظہار ہو گیا ہوتا۔ ہاتھوں کو تھام
4 قدم اور بس، ہاتھوں کو تھام 4 قدم اور بس، زندگی کے طویل سفر کا آغاز ہو گیا ہوتا۔ ہاتھوں کو تھام 4 قدم اور بس، طویل سفر کا آغاز ہو گیا ہوتا، طویل سفر کا آغاز ہو گیا ہوتا۔ ہو گیا ہوتا اور ہو جانے میں انسان کی خواہش اور اللہ کی رضا کے درمیان تقدیر کا ایک لطیف سا عنصر شامل ہوتا ہے۔ انسان چاہے اپنی محنت کے دھاگے کو اپنی سوچ، خود اعتمادی اور یقین کی سوئی میں پیرو کر چادر بھی بن لے اگر، تب بھی اللہ کے کن کے بغیر وہ چادر اوڑھی نہیں جا سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ انداز بیان پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔